बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। अच्छा नाजरीन, आपसे ये डिस्कस करें कि जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने आज जनरल बॉडी का अजलास मुनक्कद किया और जनरल बॉडी के अजलास में उन्होंने ये एक करारदाद पास की है कि 7 दिन के अंदर पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन को दोबारा मुनक्कद किया जाए, जिसमें उन्होंने रऊफ हसन को अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी तैनात किया है। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि अपने इंटर पार्टी इलेक्शन को अनाउंस किया है, तो इसके उन्होंने दो तरह से इसके जो फायदे वो हासिल करने की कोशिश की है। एक तो बिल्कुल उन्होंने एन मौके पर जबकि इलेक्शन होने जा रहे हैं तो उसी वक्त उन्होंने अपने जो इलेक्शन है इंटर पार्टी इलेक्शन उसको अनाउंस किया है। तो अनाउंस इसलिए किया है कि वो बेसिकली इस वक्त उनका जो एक टारगेट है वो बल्ले का हसूल नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपका इल्म है कि इलेक्शन कमीशन ने जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करा दिया, जिसके बाद ये पेशावर हाई कोर्ट गए, वहां से उनको बल्ला मिल गया। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब इलेक्शन कमीशन का जो फैसला उसको अपहेल्ड किया तो इनसे बल्ले का जो निशान था वो दोबारा फिर छिन गया। गरचे ये जो सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो बल्ले का निशान पीटीआई से छीना गया, ये को बहुत अच्छा इसको फैसला नहीं कह सकते, क्योंकि इस फैसले से पाकिस्तान में जो जमहूरियत है उसकी कोई खिदमत नहीं हुई, बल्कि इसके उल्टे असरात मरतब होना शुरू हो गए हैं। इसी तनाज़र में हम आपसे एक छोटी सी चीज़ जो है वो यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि कल ये सुप्रीम कोर्ट में जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस अतर मीनाल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, उन्होंने पीटीआई के जो अटक से उम्मीदवार हैं मेजर रिटायर्ड ताहिर सादक, उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी। तो उसका उन्होंने जो जजमेंट लिखी है उसमें उन्होंने बहुत एक वाज़े अंदाज में जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है उसकी सपोर्ट की है, और उन्होंने बैन सतूर उसमें एक वाज़ेह पैगाम जो है वो भी दिया है। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने आर्टिकल जो 17 है अपने इस फैसले में उसका भी डिस्कस किया है, और लोगों का जो राइट ऑफ वोट है उसको भी अपहेल्ड उन्होंने कर दिया है। यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह, जो कि आइंदा 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, उन्होंने लिखा कि अगर सियासी इंसाफ की आईनी अहमियत के पेश नज़र शहरियों को अपने पसंदीदा नुमाइंदों का आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात का हक तस्लीम ना किया जाए तो आर्टिकल 17 एक खोखला हो जाता है, एक गैर मौसर हो जाता है, फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। अगर ये हक तस्लीम ना किया जाए तो हक जो है वो कहां पर तस्लीम नहीं हुआ। जैसे कि बड़ा वाज़ेह है कि जब ये बल्ले का निशान का केस सुना जा रहा था तो उसमें हर तरफ से एक सदा आ रही थी आर्टिकल 17 की, कि लोगों का ये हक है कि वो सियासी जमातें जो हैं या अपना वो ग्रोह तश्कील दे सकते हैं, जो इलेक्शन में जाएं, जो एक प्रोसेस में जाएं, और जिन लोग अपनी मर्जी के मुताबिक अपने पसंद के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट डालें। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस हक को बहुत वाज़ेह अंदाज में तस्लीम किया है, लेकिन ये चूंकि केस सिर्फ एक उम्मीदवार का था अटक से, जो मेजर ताहिर सादक थे पीटीआई के उम्मीदवार, सिर्फ उनका केस था, इसलिए ये एज सच वो अप्लाई इसलिए नहीं होता, क्योंकि जो मेन केस था बल्ले का वो चीफ जस्टिस साहब इससे पहले सुन चुके थे, जिसमें उन्होंने वो जो 14 मेंबर्स थे पीटीआई के, जो पहले मेंबर्स का कहना कि हमें नहीं निकाला गया और हम स्टिल अपनी जमात में मौजूद हैं, और वो मेंबर चाहते भी ये थे कि हमारी जमात से बल्ले का निशान भी वापस ले लिया जाए, और वो चाहते थे कि इलेक्शन दोबारा हो, डिले हो और ये जमात इलेक्शन में ना जा सके। ऐसे जो
وہ کسی بھی جماعت کے جو اس کے کہہ لیں کہ ریپرزینٹیٹیو، اس کے نمائندے یا اس کے کارکن شاید ہی تاریخ میں آپ کو کہیں سے دیکھنے میں ملے۔ بہرحال جی، یہ تو وہ ساری ایک اس کا وہ پاس تھا جو کہ اس کیس میں ہوا۔ تو ابھی چونکہ تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں، جو ان کے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپنے الگ الگ جو نشانات ہیں ان پر اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں، تو سب کو ڈیفرنٹ نشان ملے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس وقت اگر پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل بھی جاتا ہے تو شاید اس کے لیے اس کی وہ اہمیت ایز سچ نہیں ہوگی، کیونکہ چونکہ الیکشن ہو رہا ہے، ان کے جو کینڈیڈیٹس میدان میں اترے ہوئے ہیں اپنے اپنے الیکشن سمبل کے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کو اپنے الیکشن سمبل کی شاید زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ان فیوچر ان کو بلے کا نشان جو ظاہر بات ہے وہ پھر حاصل کریں گے جس میں ان کی ضرورت پڑے، کیونکہ وہ ابھی اپنے اپنے الیکشن سمبل کے ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو ابھی ہے کیا؟ ابھی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ جب الیکشن جیت جائیں، جو ابھی میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور وہ مرکز میں یا صوبوں میں گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں، تو ان کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک جو ہے کہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی کا حصہ تصور ہوں، اس لیے وہ الیکشن میں جا رہے ہیں، تاکہ وہ انہوں نے، کیونکہ جب نومینیشن پیپر داخل کیے تھے تو پی ٹی آئی نے ایک ان کو سرٹیفکیٹ بھی دیا تھا، انہوں نے اپنے نومینیشن فارم میں بھی لکھا تھا ہم فلاں جماعت کی طرف سے الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور الیکشن کے بعد بھی ان کو 3 دن کا وقت ہوگا۔ تو اس میں ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایک طرف سے یہ الیکشن کمیشن کی جانب سے وہ بتایا جا رہا تھا جی کہ شاید وہ اپنی پارٹی کو جس کے پاس نشان نہ ہو وہ اس کو دوبارہ جوائن نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ تھا کہ ابھی وہ چاہتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیں، تاکہ اس کے بعد جو ہے ہمیں فوری طور پر ہمارا نشان مل جائے، تو جو آزاد بھی لوگ الیکشن ان کے لڑ رہے ہیں تاکہ وہ دوبارہ پارٹی کو جوائن کر سکیں، اور اگر وہ اس پہ اپنی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں ہوں، جیسے کہ پی ٹی آئی کا اس وقت وہ پاکستان کی ایک پاپولر جماعت ہے، نو ڈاؤٹ پاپولر جماعت ہے، اور پاپولر ووٹ اس جماعت کے ساتھ ہے، تو اس میں یہی لگ رہا ہے جیسے کے پی کے پنجاب یا اس میں بڑی تعداد میں وہ سیٹیں جیتیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ جی کہ الیکشن کے بعد گورنمنٹ بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو اپنی مخصوص جو نشستیں ہیں وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہوتی ہیں، اور مخصوص نشستیں کوئی بھی جماعت اسی وقت ہی حاصل کر سکتی ہے جب اس کے پاس وہ کینڈیڈیٹس، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کی ایک تعداد موجود ہو، تو جتنے لوگ بھی ہوں گے اس کے حساب سے وہ آگے ان کو نشستیں مل جائیں گی۔ جیسے خواتین کی وہ 60 نشستیں ہیں اور 10 کے قریب وہ جو مائنورٹیز کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، تو وہ جس طرح سے وہ جتنی جماعتوں کے وہ جتنے امیدوار الیکشن جیتیں گے تو اس حساب سے ان کو سیٹیں مل جائے گی۔ تو اس وقت پی ٹی آئی اس لیے بھی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے تاکہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، ان کو فوری طور پر سمبل بھی مل جائے، الیکشن کمیشن کا اس پہ کوئی اعتراض بھی نہ ہو، اور یہ ہے کہ ممبرز جو ہے جماعت کو فوری طور پر الیکشن کے بعد اس کو جوائن کریں، اور جتنے بھی اس کے ممبر جوائن کریں گے وہ تاکہ ان کو اس حساب سے جو خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں اور مائنورٹیز کی جو نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں، تاکہ وہ اگر ہو سکے تو وہ کسی مرکز یا صوبوں میں وہ اپنی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ تو یہ تو تھی ناظرین اس وقت کی ڈیولپمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف کرنا چاہ رہی ہے الیکشن تک، کیونکہ الیکشن کو ابھی 1 ہفتہ رہتا ہے، اور دیکھیں اس بارے میں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے۔ بہرحال جی، آج تو جو ان کا اس بارے میں آپ کہیں آغاز تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا، تو وہ اس طرح سے تھا کہ اسلام آباد میں جو ان کا دفتر تھا اس کو پولیس نے سیل کیا ہوا تھا، دوسرے صوبے جو ہے وہاں پر بھی ان کو ممبرز جو تھے ان کو فریلی وہ موو نہیں کرنے دیا گیا۔ تو ابھی دیکھیں وہ اس حالات میں کہ جب سپریم کورٹ میں اس کیس کو سنا جا رہا تھا تو وہ چیف جسٹس صاحب یہی کہہ رہے تھے جی کہ یہ آپ نے جو الیکشن کروایا دوسرے ججز، یہ تو پشاور میں چمکنی ایک علاقہ ہے چھوٹا، وہاں سے آپ نے کیوں کروایا؟ تو ان کا یہی کہنا تھا جی کہ جو ہم پر یہاں پر سلوک کیا جا رہا ہے اسلام آباد میں یا پنجاب میں، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ ہم یہاں پر اپنا الیکشن کروا سکیں؟ تو آج جو لوگوں نے، قوم نے ایک وہ واضح طور پر دیکھا کہ جس طرح سے آج ان کے جو ممبرز تھے، ان کے
وہ جنرل باڈی میں جو شرکت کے لیے آ رہے تھے، جیسے ڈاکٹر بابر وان ہے اور دوسرے، ان کو روکا گیا، اور جو بیرسٹر گوہر خان ہے جو ان کے چیئرمین تھے، انہوں نے پھر کسی اور دفتر میں جا کر اس اجلاس کو منعقد کیا۔ تو بہرحال جی ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ بہرحال پاکستان میں جو جمہوری نظام ہے اس کو پنپنا چاہیے، اور اس کی بنیاد الیکشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن۔ تو الیکشن جو ہے پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں، کتنے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت تک جو صورتحال ہے وہ بڑی نازک سی ہے، کیونکہ جس طرح سے ایک جماعت کو بالکل ہر سطح پر وہ دمایا جا رہا ہے، تو لگتا نہیں ہے کہ ایسا اس سے وہ جو کمپلے ہیں جمہوریت کی وہ اس طرح سے پھوٹ پائیں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ڈیولپمنٹ، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔